نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اپنی زمان میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ ہے ہمارا دوسرا اور آیت ہے ہماری 233۔ والوالدات اور مائیں، یرضینا دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل، لمن واسطے اس کے، ارادہ جو ارادہ کرے، ان یہ کہ یتمہ پوری کرے، الرضاعۃ دودھ کی مدت، وعلی المولودی اور اوپر بچہ ہے، لہو جس کا، رزقہن ان عورتوں کا کھانا ہے، وکسوتہن اور ان کا کپڑا ہے، بالمعروفی بھلے طریقے سے، لا نہیں تکلف تکلیف دی جاتی، نفسن کسی شخص کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا نہیں تدار نقصان پہنچایا جائے، والدتن والدہ کو، بولادہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا انا مولودن باپ کو، لہو اس کے، بولادہا اس کے بچے کی وجہ سے، وعلا اور اوپر، الوارثی وارث کے، مثلو مانند ہے، ذالکا یہ، فإن پھر اگر ارادہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً چھڑانے کا، ان توازن باہم رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاورن اور باہم مشورے سے، فلا تو نہ جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ اور اگر اردتم ارادہ کر لو تم، ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلواؤ گے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم ادا کرو تم، ما جو آتیتم دیا تم نے، بالمعروفی بھلے طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب ایک اسٹریچ میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور اصلاح سے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطیہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، ابھی تک طلاق پوری ہو چکی ہے، خلا کا موضوع بھی جا چکا ہے، حلالہ کی بات بھی ہو چکی ہے، اور عدت کے دوران کیا معاملہ کیسے ہوگا یہ سب باتیں بھی ہو گئی۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ ہے طلاق کی صورت میں کب، جب کہ بچے بھی ہوں، اور یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، شوہر بیوی کی طلاق تو ہوئی لیکن بچے بھی تھے، تو کیا کیا جائے، اب یہ اس آیت کا موضوع ہے۔ اب آیت دیکھیں، اور مائیں اپنے اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو پورا کرنا چاہے دودھ کی مدت کو، یعنی میکسیمم مدت بچے کو دودھ پلانے کی، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، 2 سال ہے۔ اب یہ تو عام حالات کا حکم تھا، ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، پلانا چاہیے، باپ بھی اس کا ٹیک کیئر کرتا ہے، لیکن کبھی کیا ہوا، طلاق ہو گئی اور دودھ پیتا بچہ تھا عورت کی گود میں، تو کیا ہوگا، اس کا حکم آ گیا، اور جس کا بچہ ہے اس کی زمین ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق۔ شوہر بیوی میں طلاق ہو گئی اور عورت جو وہ نرسنگ کر رہی تھی، جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی رہے گی اس عورت کا کھانا اور لباس باپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اب یہ ایک جنرل اصول ہے، نہ کسی ماں کو ضرر پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی عورت بہت زیادہ پیسے کا مطالبہ نہ کرے کہ چلو میں اب اس کے بچے کو دودھ پلا ہی رہی ہوں تو مجھے اتنا پیسہ دو گے تو ہی میں خوش ہوں،
اور نہ باپ بیوی کو تکلیف دے کے کچھ بھی نہ دے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیورسڈ پیرنٹس کے حقوق ہیں یہ، جن کے بچے بھی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور وارث بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، یعنی وارثوں پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے. یہ حکم تھا طلاق کا، لیکن خدا نہ خواستہ شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی کے پاس بیبی ہے، تو پھر اس کے گھر والے جو ہیں، یعنی اس عورت کی ایکس سسرال والے، وہ اس عورت کا خرچہ دیں گے. آج بہت بڑے بڑے لوگ اس حکم پر عمل نہیں کر پاتے. بس اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں اپنی مرضی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ اب کب کی بات ہے، ہر حالات میں یہی ہے. شوہر بیوی ساتھ رہ رہے ہیں اور ساتھ میں بیبی بھی ہے، ماں کی صحت، آگے سے پھر پریگنینسی، کوئی بھی ریزن ہے تو بچے کا دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے 2 سال سے پہلے. میاں بیوی دونوں کی مرضی چل سکتی ہے اس میں. اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اب عربوں میں ایک اصول تھا، شہر کے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا اور غریب علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں صحت ہوتی تھی. وہاں کی عورتیں اسٹرانگ ہیلدی بھی ہوتی تھیں. شہر والے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے. دیہاتی عورت صحت مند دودھ پلاتی ان کو اور ان کو پیسے مل جاتے. یعنی ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ غریب اور امیر میں جڑ جاتا تھا بچے کی دودھ پلوانے کی وجہ سے. اس عورت کو اس بچے کی رضائی ماں کہتے تھے. اس کا حکم ہے ادھر. اپنی ماں دودھ پلائے بچے کو تو بھی ٹھیک ہے، اس کی جگہ کسی اور نیک عورت کا، صحت مند عورت کا دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ادا کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا مناسب طریقے سے. یعنی وہ عورت جو آپ کے بچے کو دودھ پلائے گی اس کو کچھ دے دیں، یعنی پیسے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس معاملے میں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. اب سچ بتائیں اتنی ڈیٹیل سے نماز روزے کا حکم کیا ہے قرآن میں؟ یہاں سے سیکھیں کہ اسلام کیسا دین ہے. تو بہرحال چند مسائل جان لیں رضاعت کے بارے میں. رضاعت کیا ہے؟ دودھ پلوانا. ایک بچہ 2 سال تک اپنی ماں کا ہی دودھ پیے، یہ فطرت کا اصول ہے. انسانی بچے کو جانور کا دودھ پلانا پڑے تو صرف مجبوری میں پلائیں. اگر جانور کے بچے کا بھی، جانور کے دودھ کی بھی جگہ فارمولا ملک، آپ کو پتہ ہے کہ فارمولاز جو ہیں وہ فارمولا ملک میں صرف فارمولا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں دودھ نہیں ہوتا، یہ کیمیکلز ہیں. جیسے آپ کا ایوری ڈے بھی اسی میں ہے. ٹھیک ہے، سوکھا دودھ جو ہوتا ہے نا اس میں دودھ نہیں ہوتا، چند کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ کیمیکل صحت کو نقصان دیتے ہیں. تو اگر ماں کا دودھ نہ ملے تو کسی صحت مند عورت کا دودھ پلائیں. سب سے پہلا حق ہے کہ بچہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیے. اپنی ماں کا دودھ نہیں، بیماری ہے، دوری ہے، یا یہ جو ایشوز چل رہے ہیں طلاق جھگڑوں کے، بچہ باپ نے لے لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو پھر کوئی اور عورت کا دودھ پلائیں. یہ سیکنڈ فیز ہوگا. اگر کوئی ایسی بھی صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کسی جانور کا دودھ پلائیں. یعنی پھر فریش ملک، وہ گائے کا، اونٹنی کا، بکری کا، کسی کا بھی پلا سکتے ہیں. یہ فارمولا ملک کی تو کہیں گنجائش ہی نہیں ہے. یہ جو آج بچے فرمانبردار نہیں رہے نا، اس کی یہ بہت بڑی وجہ ہے. بچپن میں جب بچہ ماں سے دودھ پیتا ہے تو ایک بہت بانڈ بنتا ہے، قربت ہوتی ہے. تو ہمیشہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کو عورت خود دودھ پلائے. آج وہ سین ہے کہ جو بچوں کی خوراک تھی وہ حسن کے نام پر اور فگر پر خراب نہ ہو جائے اور ہم مجبور نہ ہو جائیں کہ ہر وقت بچے کو ساتھ رکھیں گے. عورتوں نے بچوں کو دودھ پلانا چھڑوا دیا. یہ آج کی نسلوں کے ساتھ ایک زیادتی ہے، اللہ ماشاء اللہ. چلیں یہ بھی ہو گیا. اب بھی بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی تربیت کے دوران یہ بھی ہوا کہ بچہ دودھ پی رہا تھا تو باپ نے ماں کو طلاق دے دی، یا خدا نخواستہ باپ مر گیا اور ماں بیوہ ہو گئی. ایسی ناخوشگوار صورتحال میں کیا ہوگا؟ یہ ہے اس آیت میں. دودھ پلانے کے مسائل جو ہیں وہ سنگین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ زندگی جو عام طور پر معمول پر چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ناخوشگوار حالات بھی ہوتے ہیں، تو وہاں بھی اچھی بات رکھو. 1 2 3 کر کے میں اس ٹاپک کو نا پائل اپ کرتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے. نمبر 2، شرعی عذر نہ ہو اگر تو دودھ پلانا واجب ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، بلا عذر عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. نمبر 4، ایک اور بات یہ کہ ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا صرف بچے کو غذا دینا نہیں ہوتا، بلکہ ایموشنل نیڈس کو بھی پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. سیکیورٹی فیل ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پہلی مائیں کہتی تھی ہم تمہیں دودھ نہیں بخشیں گے، یاد ہے کوئی جملہ؟ اب کیا بخشیں، دودھ تو ہے ہی نہیں. پھر دیکھیں ہر عورت کی تاثیر اپنے بچے میں جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اچھے نیک دودھ کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. تو بہرحال ماں بچے کو دودھ دے گی اور باپ جو ہے وہ مال دے گا.
اس عورت کو ہر لحاظ سے سیکیور کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ باپ کا ذمہ ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معمول کی زندگی میں تو یہ سب چل رہا تھا، مشورے سے دودھ رکھیں چھڑائیں 2 ماہ پہلے یا 2 ماہ بعد، لیکن جب طلاق کی نوعیت آتی ہے تو کیا ہو؟ دیکھیں، اگر طلاق ہوتی ہے، نیو بورن بیبی یعنی نرسنگ بیبی ہمیشہ ماں کو ہی ملے گا۔ آپس میں مفاہمت سے بھی کر سکتے ہیں، بیوی کہہ دے کہ لے جاؤ، میں نے تمہارا بچہ نہیں پالنا، تم نہیں اچھے سے تمہارا بچہ کیوں پالوں، اٹس اوکے۔ لیکن جنرل رول کیا ہے کہ طلاق کے بعد چھوٹے بچے جب تک ان کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ماں کی کسٹڈی میں رہتے ہیں، لیکن بلوغت، پیوبرٹی کے ساتھ ہی وہ بچے جو ہیں باپ کے ہو جائیں گے، کیونکہ اب باپ کی ضرورت ہے، لڑکی کو شادی ہے تو باپ کی ضرورت ہے یا نہیں، وہ اس کے لیے ہوگا۔ ایک اور بات یہ کہ یہاں آیت میں ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ضرر نہ دو بچے کو ماں سے یا باپ سے۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈائیورس کے بعد جو بچہ ماؤں کے پاس رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باپ سے نفرت کرتے ہیں، اسی طرح جو باپ کے ذریعے سایہ پلتے ہیں وہ ماؤں سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہاں منع کیا گیا۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے نا آیت کا وللوارث مثل ذلک، تو یہ یتیم بچے کا حق ہے، باپ ہی نہ رہا تو پھر اس کے دادا دادی گھر والے جو بھی اس باپ کے ورثے کے وارث تھے، وہ بچے اور اس کی ماں کی باتوں کو لے کر آگے چلیں گے۔ اسلام نے تو ایک ایک بات کھول کر بتا دی ہے، اب یہ میرا آپ کا نصیب ہے کہ اس سے ہم کتنا فائدہ لیتے اور کتنا نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔